آپ اسلام کو چھوڑ دیں، آپ جوڈائزم کے اندر دیکھ لیں، ان کے پاس جو یہ ٹریڈیشن ہے. آپ کرسچینٹی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں یہ ٹریڈیشن موجود ہے وہاں پر بھی بالکل دوسری ہے. ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے ولیم جیمس نے، کافی عرصہ ہو گیا، ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس. آپ دیکھیں اس کے اندر وہ ریلیجس ایکسپیرینس، اور اس میں دیکھیں کتنی کامنالٹیز ہیں. ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ جیو ہے اوریجنلی اعتبار سے اپنے مذہب کے، یا چاہے وہ عیسائی ہے، یا چاہے وہ کوئی اور ہے بدھسٹ ہے، یا چاہے وہ کوئی اور ہے، بات سب ایک ہی کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو بات ہم کو یہ مذہب کہ جی یہ اسلام مذہب نہیں ہے، ارے بھائی مذہب نہیں ہے تو اسلام اور کیا ہے؟ مگر یہ ہمارے پاس اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے بعض اسکالرس نے، یا ہمارے بعض اسکالرز نے، جن کے پیچھے صرف اسکالرشپ کی فورس نہیں تھی بلکہ اور بھی کچھ فورس تھی، یعنی ایک باقاعدہ منظم جماعت کی فورس تھی. انہوں نے یہ نعرہ ایسا عام کیا کہ انسان کا جو ہمارے یہاں پاکستان میں پہلا جملہ شروع ہوتا ہے، اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک نظام حیات. تو یہ کلیشیز کے اندر ہم نے رہنا شروع کر دیا ہے نا. اصل میں یہ بڑے مشکل بات ہے. خیر جو بات میں صرف عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، میں وہ کامن فیکٹر دیکھ رہا تھا جو یہ مجھے بڑی خوشی ہے. میں نے بہت سیکھا آج کی اس محفل سے، سچی بات یہ ہے. اور جتنے بھی یہاں پریزنٹیشنز تھے وہ سب A1 تھے. میں نے کسی ایک محفل کے اندر اتنے اچھے پریزنٹیشنز نہیں دیکھے. تو میں نے جو بات یہاں پر جو سیکھی ہے، اور جو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ بیسیکلی ہمارا اصل مسئلہ، جو میجر مسئلہ ہے، وہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے. ڈس انٹرسٹڈ انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ. انٹرسٹڈ یعنی مطلب یہ کہ میں جو کام کرتا ہوں، ریسرچ کرنے جا رہا ہوں، اسلام کی ریسرچ کر رہا ہوں. اب میں لکھوں گا اسلام کا نظریہ اضافت، اسلام کا نظریہ حرکت، اسلام کا نظریہ طب، اسلام کا نظریہ میتھمیٹکس. تو اب یہ جو سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں نا، یہ اس سے ہماری جو ذہن ہے نا، یہ بڑا ریسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا. تو آپ اپنے تھوڑے سے ذہن کو، اس کے اندر بہت ساری باتیں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہیں. جب آپ آزاد چھوڑیں گے تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے، آپ سوچنے دیں اسے. لیکن یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہیومن نیچر کی جو اصل گڈنس ہے، اس کے اندر میرا ایمان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے، اگر لوگوں نے واقعی سوچ کر یہ انٹلیکٹ کا گیپ جو ہے، یہ جو ماس، کرٹیکل ماس نہیں ہے ہمارے پاس، اگر یہ کرٹیکل ماس کو پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ کام جو ہے وہ ہو سکے گا. اور میرا خیال ایسا ہے کہ اس وقت دنیا میں مغرب کی ان جنرل، اور جو اسرائیلی اور یہودی ہیں ان کی ان پرٹیکولر کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ انٹلیکٹ کا ماس اتنا پیدا کر لیا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر کہتے وہی بات ہے کہ جو وہ کہتے. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. دوسری بات ایک عجیب و غریب بات ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی، اور اس کا اتفاق ایسا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مسلمانوں کو بڑا موقع تھا، لیکن انہوں نے وہ بھی کھو دیا ہاتھ سے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ اس سے پہلے، مجھے آج کل علم نہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہودیوں کو بہت بڑی بڑی انڈسٹریز نہیں تھیں. انہوں نے بہت بڑے بڑے کارخانہ نہیں لگائے. انہوں نے بہت بڑے بڑے وہ جیسے وہ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، کوئی کا لوہے کا کارخانہ لگا دیا، کچھ یہ نہیں ہوئے. مگر انہوں نے جس کروشل چیز کو کنٹرول کیا، وہ چیز تھی جو کارخانہ لگانے میں ضروری ہوتی ہے، اور وہ تھے فائنینسز. دنیا کا جتنا فائنینشیل کنٹرول ان کے پاس ہے، مینجمنٹ کنٹرول سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ جیب سے ڈال کے نکال کے لے کر آئے تھے، مگر مینجمنٹ جتنا ان کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں. آپ کو کیا یہ اتنا بھی عقل و تمیز نہیں تھی کہ آپ کے پاس جو یہ تیل کی دولت نکل آئی تھی، اور آپ نے جس طریقے سے اس تیل کی دولت کو اسکوانڈر کیا ہے، آپ ایک دنیا کا فائنینشیل کنٹرول کوئی بنا لیتے اپنا، اور فائنینشیل مینجمنٹ بنا لیتے اپنا، اور پھر اس کے بعد اس کو انویسٹ کرتے دنیا کے اندر.
اصل چیز آج کل کے دنیا کے اندر جو چیز جو امپورٹنس پلے کرتی ہے، جو اہمیت رکھتی ہے دنیا کی ترقی کے اندر، بیسیکلی وہ پرس کے اسٹرنگز ہیں، وہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر یہ آپ کے پاس ہے اور یہ آپ کے پاس تھے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ واقعتاً جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی تھی اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے نہیں نکالی مگر اس کے باوجود بھی تمہارے پاس اتنی تھی، نکالی دوسروں نے آن کے تمہارے پاس سے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے پاس اتنی تھی کہ اگر تم دنیا کا ایک فائنینشیل پیرلل نظام بنا لیتے، وہ پیرلل نظام بنا کے آپ اپنی دنیا کو تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جس کے لیے آپ کو وہ کرٹیکل ماس آف انٹلیکٹ چاہیے تھا کہ جس کا جو اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں اگر آپ کے ساتھ مل جاتی تو غالباً آپ کی حالت کچھ بہتر ہو سکتی تھی. باقی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، یہ فیس بک بھی آتی رہے گی، یہ یوٹیوب کے اوپر بھی چیزیں آتی رہیں گی. آپ ایک چیز روکیں گے، اور یہ بات کسی نے کہی تھی اور یہ بڑی صحیح کہی تھی کہ وہ پرووک کرتے ہیں آپ کو. آپ ایک جاتے ہیں نا، وہ آپ نے وہ فائٹس دیکھی ہوں گے ان کی، تو وہ بھینسا بیٹھا ہوتا ہے وہ بیچارہ اطمینان سے آرام سے، آپ جا کے اس کو پرووک کرتے تاکہ وہ پرووک کرے تو وہ اٹھے اور اٹھ کے وہ آپ کے اوپر حملہ کرے، پھر آپ اس کے تیر چبھوئیں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس سوتے ہوئے جائنٹ کو پرووک کرتے ہیں کہ یار کہاں سو رہا ہے، اٹھ ذرا تھوڑا جوتا مارنا ہے تجھے. تو وہ جوتا مارنے کے لیے آپ کو پرووک کرتے ہیں اور آپ اطمینان سے پرووک ہو جاتے ہیں. رشدی نے کتاب لکھ دی، ارے بھائی لکھ دی، دفعہ کیا ہوتا، لعنت بھیجی ہوتی اس کو. آج کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوتا رشدی کو. ابھی فیس بک انہوں نے بنا دی، اب سارے کے سارے لوگ ڈھول پیچھے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی فیس بک کارٹون نکال دیے، سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، پڑھتے رہتے. آپ پازیٹیو کام کریں اپنا، آپ ری ایکشنری کام کرتے ہیں، اور چونکہ آپ ری ایکشنری کام کرتے ہیں لہٰذا اس کا فائدہ ری ایکشنری کام کا آپ کو نہیں ہوتا، یہ فائدہ جو ہے وہ سب باقی دوسرے لوگوں کو ہو جائے. بہرحال یہ اتفاق سے مجھے نہیں پتا کہ میں یہ کیوں باتیں یہ کہہ دی میں نے. مجھے کہنا تو یہ سب باتیں دوسری چاہیے تھیں کہ جو مقالے پڑھے گئے یا جو باتیں یہاں پر کی گئی ان کے متعلق کچھ کسی رائے کا اظہار کرنا چاہیے تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر اتنے کمپریہنسو تھے سارے کے سارے پریزنٹیشنز، کہ ہمارے ممتاز صاحب کا، ڈاکٹر خالد غوث کا، ڈاکٹر جعفر کا، نثار زبیری کا، اور اپنے سہیل انصاری صاحب کا. اور میں بڑی پرزور سفارش کروں گا کہ جن لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت نوٹس جمع کیے ہیں وہ تو اس کو لکھ لیں، اور جن لوگوں نے صرف نوٹس ہیں ان کے پاس وہ لکھا نہیں ہے یا انہوں نے زبانی کچھ بولا یہاں پر، وہ مہربانی کر کے اس کو لکھ دیں. اور وہ ان کو لکھ دیں گے تو اس کو انشاءاللہ چھپنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہم کر لیں گے، یا تو اقبال انسٹیٹیوٹ سے کریں گے یا کہیں نہ کہیں سے کوئی انشاءاللہ کوئی بندوبست ہو جائے گا اس کا. اس لیے کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ آج کے اس مذاکرے کی، یعنی میرا یہاں پر آج کا آنا یہاں پر وہ وصول ہو گیا سننے کے بعد. آج کی جو کوالٹی آف ڈسکشن تھی وہ بڑی ریئر تھی، اور میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی